اور صرف یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف کتاب میں یہ آیت اتار دی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نازل ہونے کے ساتھ ساتھ رسول کو بھی نازل فرمایا ہے صاحب قرآن کی حیثیت سے، اور رسول کی ساری زندگی جو ہے نمونہ ہے ہمارے لیے، اسوہ ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور امہات المومنین کا رویہ ایک دوسرے سے کیا تھا، گھروں میں وہ میاں بیوی کی حیثیت سے کیا ایک دوسرے کے ساتھ رویہ رکھتے تھے، ایک دوسرے سے ساتھ کیا سیکریفائز کرتے تھے، ایک دوسرے کو کتنا درگزر کرتے تھے، ایک دوسرے کو کتنا معاف کرتے تھے، یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ہے، اس کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک چیز یہ ہے کہ بڑے لاکھوں کی مجلسیں منعقد کی جاتی ہے، شامیانے لگتے ہیں، لاکھوں روپیہ لٹایا جاتا ہے، لیکن سرپرستوں کو اس کی توفیق نہیں ہوتی کہ جس نوجوان کی شادی ہو رہی ہے اس کو یہ بتایا جائے کہ بحیثیت شوہر کے اس کا مقام اللہ تعالیٰ کیا متعین کر رہا ہے، اور ایک لڑکی جو اب بیانے والی ہے اس کو یہ بتایا جاتا کہ ایک بیوی کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ تمہارا کیا مقام متعین کر رہا ہے اور کیا ذمہ داری ہے ایک دوسرے کے تئیں۔ وہ جو زندگی کا ایک فیز ہے، میاں بیوی جب اس فیز میں داخل ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ بالکل مادر پدر آزاد ہو اور بالکل جو چاہے کرتے پھرے، بلکہ وہ رسپانسبلٹیز ایک دوسرے کے تحت فرض ہو جاتی ہے ان کی، اور یہ ساری جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی سکون ہے، مودت ہے اور رحمت ہے، اس کی نگرانی کرنا، اس کو کم نہ ہونے دینا، ایک دوسرے کے ساتھ بڑھ کر اس میں اضافہ کرنا، یہ رسپانسبلٹی دونوں طرف سے ہوتی ہے، اور اس کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے رویے سے ان نعمتوں کو ضائع ہونے سے بچانا چاہیے۔ اور اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی بہت بڑی جو ہمارے لیے اس میں نصیحت ہے، اس میں عملی نمونہ ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے گا، ایک حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 1 لاکھ آدمی حضرت عائشہ کے حجرے کے باہر جمع ہو جاتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کرتے تھے کہ ہماری اماں ہمیں بتاؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو کیا کرتے، یہ جاننے کے لیے وہ پوچھا کرتے تھے کہ ہم بھی گھر میں وہی کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، تاکہ گھر میں ہمارے سکون رہے، مودت رہے اور رحمت رہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے، سامان بے ترتیب ہوتا تو اپنے ہاتھوں سے ترتیب سے لگاتے، جھاڑو دی ہوئی نہیں ہوتی تو اپنے ہاتھ سے جھاڑو دیتے۔ اسامہ بن زید اور حضرت حسن جو چھوٹے چھوٹے سے تھے، ان کے منہ اگر گندے ہوتے تو پیالے میں پانی لیتے اور ان کا منہ دھلاتے، اور حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں کوئی کام کر رہی ہوتی، میں کہتی یا رسول اللہ آپ رہنے دیجئے، تو آپ فرماتے کہ نہیں کوئی بات نہیں۔ اور آخری بات دیکھیے جو آپ حضرت عائشہ سے روایت ہے، اور حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اور کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آٹا گوندھ کر دیتے تاکہ میں روٹی پکا سکوں۔ تو دائرہ کار تو ضرور متعین ہے، رزق کیا حصول کی ذمہ داری شوہر پر ہے، مرد پر ہے، اور گھر کی ذمہ داری عورت پر ہے، لیکن ایک دوسرے کے کاموں کے درمیان ایک دوسرے کا تعاون کرنا یہ مودت، رحمت اور سکون کے حصول کے لیے بہت ہی ضروری ہے، رسول کی زندگی سے یہ ملتا ہے، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔